کہ جب ایک جینون مسکراہٹ آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے، وہیں کہیں پہ وہ خوشی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی لیے ہمیں خوشی وہیں کہیں تلاش کرنی چاہیے، اس کو اپنی بلانگنگز میں، اپنے حلیے میں، اپنے پیشے میں، اپنے حالات میں کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اس سارے واقعے کا سبق بھی تھا، اور اس کردار نے مجھے یہ سبق سکھایا جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو میں اس کردار کو بھول نہیں سکتا، وہ اتنا ریئل کردار میرے سامنے تھا۔ ناظرین، خوشی اور غمی زندگی کا حصہ ہیں۔ خوشی کیا چیز ہے؟ کیا ہم خوشی جنریٹ خود سے کر سکتے ہیں، یا ہمارا ارد گرد کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جس پہ کسی بنا پہ ہم خوش ہوں؟ اسی پر محمود فیاض صاحب نے اپنی کتاب بات زندگی کی میں کچھ لکھا ہے۔ آئیے انہی سے دریافت کرتے ہیں کہ خوشی کیا چیز ہے۔ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ خوشی کیا چیز ہے، اور آپ نے اپنی تحریر میں ایک واقعہ درج کیا کہ خوشی کیسے پھوٹتی ہے۔ کیا وہ واقعہ آپ پر ہی خود پر بیتا یا آپ کے مشاہدے میں آیا؟ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، تو سوال یہ بہت اچھا موضوع بھی ہے، آپ اس کو سامنے لے کے آئے بات زندگی کی کے حوالے سے۔ خوشی جو ہے وہ اس خاص طور پہ اس تحریر میں جو میں نے اس میں آپ کو ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک بہت مختصر عرصے میں، یعنی آدھا پونا گھنٹے میں نے اپنے ڈپریشن کو خوشی میں بدلتے دیکھا۔ تو وہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا کہ جو مجھے زندگی بھر کے لیے یہ سکھا گیا کہ اصل میں خوشی اور یاسیت کی کیفیت جو ہے وہ آپ کے اپنے اندر موجود ہے، اس کا بیرونی عوامل سے اتنا زیادہ ڈائریکٹ لنک نہیں ہے۔ اور اس تحریر میں نے یہی چیز بتانے کی کوشش بھی کی کہ خوشی جو ہے وہ آپ کے اندر سے پھوٹنے والی ایک کیفیت ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ زندگی کی تمام حقیقتوں کو نظر انداز کر کے کہکے لگانا شروع کریں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو آپ اس بھنگن کی آنکھ سے دیکھیں جس کو میں نے اپنی تحریر میں ڈپکٹ کیا ہے، کہ اس کی زندگی کی ساری حقیقتیں بظاہر بہت کڑوی اور نیگیٹو نظر آتی ہیں، لیکن اس کے چہرے کی وہ جینون اسمائل جو ہے وہ اتنی کنٹیجیس ہے کہ میرے جیسا یاسیت زدہ ڈپریسو لڑکا جو ہے اس کو وہ ڈپریشن سے اطمینان اور پھر ایک خوشی کی کیفیت مل رہی ہے۔ یہ سارا جو فینومینا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سکھانے کے لیے کافی ہے کہ زندگی کے مشکل لمحے میں اگر آپ خوشی ڈرائیو کرنا چاہیں تو وہ اس کے لیے آپ کو کس طرف دیکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ ایسے نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹین ایج میں اور جوانی کے جو ابتدائی چیلنجز ہیں اس میں ان کی زندگیوں میں بار بار ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ مایوسیوں اور زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کر کے وہ ڈپریس محسوس کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں وہ مختلف ڈرگز کا شکار ہو جاتے ہیں، دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو کوئی سپورٹ سسٹم ہمارے یہاں پہ ایسا موجود نہیں ہے۔ تو یہ تحریر خاص طور پہ ان کے لیے ہے کہ وہ باہر دیکھنے کی بجائے اپنے اندر جائیں، اپنے اندر موجود اس جملے کو باہر نکالنے کی کوشش کریں جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتا ہے، اور یہی اس پوائنٹ کا مقصد تھا۔ محمود صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں جس قسم کے پریشرز ہیں کسی ایک نوجوان پہ، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، اپنی زندگی میں وہ جو اچیو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو سٹرگلز کر رہا ہے، اس میں اس کو شاید چند لمحات تو ایسے نصیب ہو جاتے ہیں، لیکن مستقل طور پر ایک ایسی فیلنگ
اور ایک ایسا جذبہ جو اس کو اس مایوسی یا اداسی میں نہ جانے دے، اس کے لیے وہ نوجوان کیا کرے؟ دیکھیں، مسلسل تو خوشی یا مسلسل غم جو ہے زندگی کا مقصد وہ نہیں ہے. یہ نوجوانوں تک پہنچانے والی ایک بہت ضروری بات ہے کہ آپ مسلسل خوشی میں نہیں رہ سکتے. مغرب نے ہیپی پلز ایجاد کی ہیں کہ آپ پارٹی نائٹ میں آپ ایک گولی کھا لیتے ہیں اور آپ پوری رات ہنستے رہتے ہیں. تو اگر آپ اس کو خوشی سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس پارٹی کے بعد والی کیفیت جو ہے اس میں بہت زیادہ یاسیت کا شکار بھی ہوتے ہیں، اداسی اور ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے ہیں. تو مصنوعی خوشی اور مسلسل خوشی یہ دونوں زندگی کا مقصد ہے. اس کی بجائے جینون خوشی جو ہے وہ چیزوں کو ان کے صحیح تناسب میں دیکھنے اور سمجھنے میں. اگر مجھ پہ کوئی لیبل نہ لگے تو میں کہوں گا کہ آپ کے مذہب کے احکامات میں، آپ کے کلچر کی بہت ساری ایسی پریکٹسز میں، آپ کے والدین کی بہت ساری ایسی نصیحتوں میں، اور زندگی کے آپ کے ارد گرد جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان میں عام لوگوں کی زندگیوں میں ایسے ایگزامپلز، ایسی مثالیں موجود ہیں جو بچوں کو زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کی موٹیویشن دے سکتی ہے، ان کو بہتر اور خوشی والی زندگی گزارنے کی طرف رہنمائی کر سکتی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو خوشی کو ہم ان بیرونی سہاروں میں تلاش کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں یا کسی پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ پارٹی میں جا کے اپنے آپ کو بھول جائیں. خاص طور پہ یہ ہمارا میڈیا میں جو موویز ہیں اور ڈرامہ وغیرہ میں بھی یہی چیز دکھائی جاتی ہے کہ آپ خوش تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کریں، پارٹی کریں اور بے معنی حرکات کریں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں. جبکہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس پارٹی کے بعد فوراً بعد آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مصنوعی طریقہ تھا جو آپ نے استعمال کیا اور پھر آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا شکار ہو. اس کی بجائے زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنا وہ آپ کو زیادہ خوشی لا سکتا ہے. اچھا محمود صاحب، یہ تذکرہ فرمائیے گا کہ وہ جو آپ نے اپنی تحریر لکھی خوشی کے ٹاپک پر، اس میں جو بھنگن کا کردار ہے کیا وہ حقیقت پر مبنی تھا یا یہ کوئی آپ کے ذہنی اختراع تھی؟ یعنی تخیل ہے یا فکشن ہے یا ریئلٹی ہے؟ نہیں، جو میرا خیال ہے کہ بات زندگی کی میں آپ جتنے واقعات پڑھتے ہیں اس میں ہر کردار جو ہے اور واقعہ وہ تقریباً اسی طرح سے ہی رونما ہوا ہے اس طرح سے میں نے اس کو لکھا ہے. اور زندگی کے واقعات افسانوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کو بات زندگی کی میں جگہ جگہ ملے گا. وہ بھنگن کا کردار بالکل ریئل ہے. فیس بک پہ چونکہ لکھنے سے ایک مخصوص حد سے زیادہ نہیں لکھا جا سکتا، ورنہ اس کے کردار کی تفصیلات جو ہیں، اس کریکٹر کی تفصیلات، اس پہ ایک پورا باب لکھا جا سکتا ہے. وہ جو ساری جزیات مجھے اس وقت اس لیے یاد ہیں کہ میں ایک بہت گہری اداسی کا شکار تھا، اور وہاں سے اس کو آبزرو کرنا، اس کا مشاہدہ کرنا، اس کو اپنی اداسی کے ساتھ ریلیٹ کرنا کہ دیکھو یہ مجھ سے بھی زیادہ بری زندگی گزار رہی ہے، یہ بھی میرے جیسی ہے یا میں اس جیسا ہوں، اور پھر وہاں سے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھنا اور اس دیکھنے سے یہ ڈرائیو کرنا کہ یہ کیسے مسکرا سکتے ہیں. یہ سوال ذہن میں پیدا ہونا، ایک ایسی بھنگن جس کا کام اتنا مشکل اور جس کو معاشرے میں ہمارے انفارچونیٹلی
زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اس کا وجود پھیلا ہوا ایک، اور جھاڑو ہاتھ میں پکڑا ہوا، اور اس پہ مستضاد کے اس کی ایک آنکھ میں موتیا اس حد تک بڑا ہوا کہ وہ ڈراؤنی لگ رہی ہے۔ تو ایک کالج جانے والے 17-18 سال کے لڑکے کے لیے یہ سارے وہ انڈیکیٹر تھے جس کی وجہ سے اس کو خوش ہونے کا کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن جب وہ اپنی دوست کے ساتھ، اپنی سہیلی کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسکراتی ہے تو وہ سارے نظریات الٹ ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ مسکرانے کے لیے، اور اصل میں اندر سے جو مسکراہٹ نکلتی ہے، وہ مسکراہٹ جو میں اس کے چہرے پہ دیکھ رہا تھا، اس کی جو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلتے ہوئے اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، اتنی پھیلی ہوئی مسکراہٹ مصنوعی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ ایک ایسی سچویشن میں تھی جہاں میں بالکل واضح طور پہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ مصنوعی طور پہ مسکرا نہیں رہی، بلکہ اس کے اندر سے وہ مسکراہٹ پھوٹ رہی ہے۔ اسی چیز نے مجھے یہ سوچنے میں مجبور کیا کہ جب ایک جینوئن مسکراہٹ آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے، وہیں کہیں پہ وہ خوشی چھپی ہوئی ہوتی، اور اسی لیے ہمیں خوشی وہیں کہیں تلاش کرنی چاہیے، اس کو اپنی بلانگنگز میں، اپنے حلیے میں، اپنے پیشے میں، اپنے حالات میں کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اس سارے واقعے کا سبق بھی تھا، اور اس کردار نے مجھے یہ سبق سکھایا جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو میں اس کردار کو بھول نہیں سکتا، وہ اتنا ریئل کردار میرے سامنے تھا۔ زندگی میں پہلے اسی طرح کے مختلف موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پھر بھی حاضر ہوں گے۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کوئی موٹیویشن نہیں رکھتے، لیکن بہرحال میں نے بولنا تھا کہ رائٹر کرتے کرتے کہیں کہ نکل جاتا ہوں بات۔